دوستو، اردو ادب کے آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نذیر اکبر آبادی کی تفصیل، جن کا زمانہ ہے 1735 سے 1830 تک کا۔ نذیر کا اصل نام ولی محمد تھا۔ والد کا نام فاروق قاسم آباد کے سرکار میں ملازم تھے۔ نذیر کی ولادت دہلی میں ہوئی، جہاں سے وہ اچھی خاصی عمر میں اکبر آباد آگرہ منتقل ہوئے۔ اسی لیے کچھ نقاد ان کے دہلوی ہونے پر اصرار کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فارسی کی سبھی متعدل اول کتابیں پڑھی ہیں اور فارسی کی اہم تصانیف ان کے زیر مطالعہ ہی تھیں، لیکن عربی نہ جاننے کا اعتراف نذیر نے خود کیا ہے۔ نذیر کئی زبانیں جانتے تھے، لیکن ان کو زبان کی بجائے بولیاں کہنا زیادہ مناسب ہوگا، جن کا اثر ان کی شاعری میں نمایاں ہے۔ آگرہ میں نذیر کا پیشہ بچوں کو پڑھانا تھا۔ نذیر اس معلمی میں قناعت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ بھرت پور، حیدرآباد اور اودھ کی شاہی درباروں نے سفر خرچ بھیج کر ان کو بلانا چاہا، لیکن انہوں نے آگرہ چھوڑ کر کہیں اور جانے سے انکار کر دیا۔ نذیر کے متعلق جس نے بھی کچھ لکھا ہے، اس نے ان کی اخلاق و عادات، سادگی، علم اور فروتنی کا تذکرہ بہت اچھے الفاظ میں کیا ہے۔ دربارداری اور وظیفہ خواری کے اس دور میں اس سے بچنا ایک مخصوص کردار کا پتہ دیتا ہے۔ پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے اپنے دلی کے قیام میں کس طرح کی شاعری کی یا کس کو استاد بنایا۔ ان کی بعض غزلوں میں میر اور مرزا کے دور کا رنگ جھلکتا ہے۔ دہلی کے بعض شاعروں کی غزلوں کی تضمین ان کے ابتدائی شاعری کی یادگار ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی واضح اشارہ نہیں ملتا کہ ان کی دہلی کی شاعری کا رنگ کیا تھا۔ انہوں نے زیادہ تر مختلف موضوعات پر نظمیں لکھیں اور انہی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا کلام جمع نہیں کیا۔ ان کی وفات کے بعد ولائس رائے کے بیٹوں نے متفرق چیزیں جمع کر کے پہلی بار کلیات نذیر کے نام سے شائع کیا، اور یہ ان کے شاگردوں میں تھے، جس کا سن اشاعت معلوم نہیں۔ فرانسیسی متشرحگار رسان دی تاسی نے خیال ظاہر کیا ہے کہ نذیر کا پہلا دیوان 1820 میں دیوناگری رسم الخط میں شائع ہوا تھا۔ آگرہ کے مطبع الہی نے بہت سے اضافوں کے ساتھ اردو میں ان کا کلیات 1867 میں شائع کیا۔ اس کے بعد مختلف اوقات میں کلیات نذیر نول کشور پریس لکھنؤ سے شائع ہوتا رہا۔ نذیر نے طویل عمر پائی اور 1830 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بہت سے شاگردوں میں میر مہندی ظاہر، قطب الدین باطن، لالا بد سین صافی، شیخ نبی بخش عاشق، منشی حسن علی محبوب کے نام ملتے ہیں۔ تذکرہ نگاروں نے 19ویں صدی کے اکثر نقادوں نے نذیر کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی شاعری میں بازاریت، ابتذال، فنی اغلاط اور عیوب کا ذکر کیا ہے۔ شیفتہ اسی لیے ان کو شعراء کے صف میں جگہ نہیں دینا چاہتے۔ آزاد، حالی اور شبلی نے ان کی شاعرانہ مرتبہ پر کوئی واضح رائے دینے سے گریز کیا ہے۔ اصل سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ نذیر نے اپنے دور کے معیاری شاعری اور فن کمال کے نازک اور لطیف پہلوؤں کو زندگی کے عام تجربات کے سادہ اور پرخلوص بیان پر قربان کر دیا۔ درباری شاعری کی فضا سے دور رہ کر موضوعات کے انتخاب اور ان کے اظہار میں ایک مخصوص طبقے کے ذوق شعری کو ملحوظ رکھنے کے بجائے انہوں نے عام لوگوں کے فہم اور ذوق پر نگاہ رکھی، اور یہاں تک کہ زندگی اور موت، منازل حیات اور مناظر قدرت، موسم، تہوار، امارت اور افلاس، عشق اور مذہب، تفریحات اور مشاغل زندگی، خدا شناسی اور صنم آشنائی، ظرافت اور عبرت، غرض کی جس مضمون پر نگاہ ڈالی، وہاں زبان، انداز بیان اور تشبیہات اور استعارات کے لحاظ سے پڑھنے والوں کے ایک بڑے دائرے کو نظر میں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے سینکڑوں پہلوؤں کے علم، جزیات کی غیر معمولی واقفیت، وسیع انسانی ہمدردی اور پرخلوص اظہار مطالب کی اہمیت دی جائے تو نذیر کے بلند پایہ شاعر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے فن اور اس کے اظہار کے معروف تصورات سے ہٹ کر اپنی نئی راہ نکالی۔ نذیر کی نگاہ میں گہرائی اور فکر میں وزن کی جو کمی نظر آتی ہے، اس کی تلافی ان کی وسعت نظر، خلوص، تنوع، حقیقت پسندی، سادگی، عوامی نقطۂ نظر سے ہو جاتی ہے، اور یہی باتیں ان کو اردو کا ایک منفرد شاعر بناتی ہیں۔
تخلص نظیر اور شاعر بے نظیر. بے نظیر اس لیے کہ ان جیسے شاعر کو دور اس کے زمرے کا شاعر بھی نہ اس سے پہلے کوئی تھا اور نہ ان کے بعد کوئی پیدا ہوا. نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کی منفرد آواز ہیں جن کی شاعری اس قدر عجیب اور حیران کن تھی کہ ان کے زمانے کے شعری شعور نے ان کو شاعر تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا. نذیر سے پہلے اردو شاعری غزل کے گرد گھومتی تھی. شعراء اپنی غزل گوئی پر فخر کرتے تھے اور شاہی درباروں تک رسائی کے لیے قصیدوں کا سہارا لیتے تھے یا پھر رباعیاں اور مثنویاں کہہ کر شعر کے فن میں اپنی استادی ثابت کرتے تھے. ایسے میں ایک ایسا شاعر جو بنیادی طور پر نظم کا شاعر تھا ان کے لیے غیر تھا. دوسری طرف نذیر نہ تو شاعروں میں اپنی کوئی جگہ بنانے کے خواہش مند تھے اور نہ ان کو نام و نمود، شہرت یا جاہ و منصب سے کوئی غرض تھی. وہ تو خالص شاعر تھے. جہاں ان کو کوئی چیز یا بات دلچسپ اور قابل توجہ نظر آتی اس کا حسن شعر بن کر ان کی زبان پر جاری ہو جاتا. نذیر کی شاعری میں جو قلندرانہ باغپن ہے وہ اپنی نظیر آپ ہے. موضوع ہو، زبان ہو، لہجہ، نذیر کا کلام ہر اعتبار سے بے نظیر ہے. تو دوستو آج کا ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا. آپ کی رائے کا ہمیں کمنٹس باکس میں انتظار رہے گا. اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ.